عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون سبابا موصلا الی علم صحیح کیف ولو کان الامر كذلك ما بقى الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر مع انه قد بقى فمن قائل يقول العالم حادث ويستدل بقوله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث ومن زعيم يزعم ان العالم قديم غير مسبوق بالعدم ويبرهن بقوله العالم مستغن عن المؤثر وكل ما هذا شأنه فهو قديم ولا أظنك شاكا في أحد الفكرين صحيح والآخر فاسد غلط وإذا كان قد بقى الغلط في فكر العقلاء فعلم من ذلك أن الفطرة الإنسانية غير كافية في تمييز الخطأ من الصواب وامتياز الكسر عن اللباب فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون عاصم عن الخطأ في الفكر يبين فيه طرق اكتساب المجهولات عن المعلومات وهذا القانون هو المنطق والميزان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصیہ کا یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ احتیاجی الی المنطق کو بیان فرما رہے ہیں۔ کسی بھی مجہول چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو سفر کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر ایک معلومات کو جمع کرنا، نمبر دو معلومات کو ترتیب دینا۔ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہر ترتیب درست ہوتی تو عقلاء کا آپس میں اختلاف واقع نہ ہوتا، حالانکہ عقلاء کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں عالم حادث ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ پھر صغرا کے موضوع اور کبرا کے محمول کے درمیان حد اوسط کو گرا کر نتیجہ نکالتے ہیں العالم حادث۔ اور بعض عقلاء کہتے ہیں عالم قدیم ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر فہو قدیم۔ پھر صغرا کے موضوع اور کبرا کے محمول کے درمیان حد اوسط کو گرا کر نتیجہ نکالتے ہیں العالم قدیم، کہ عالم قدیم ہے، العالم قدیم، عالم قدیم ہے۔ اب اگر دونوں فکروں کو صحیح کہیں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، یعنی دو مخالف اور مختلف چیزوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، یہ باطل ہے۔ اور اگر دونوں کو غلط کہیں تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، تو دونوں کو غلط کہیں تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، یہ بھی باطل ہے۔ تو پھر یقینی بات ہے ان دو میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، تو پھر غلط سے صحیح کو جدا کرنے کے لیے ہمیں ایسے قانون کی طرف محتاجی ہوئی جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور جس قانون کے اندر معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں، اور اس قانون کا نام علم منطق اور علم میزان ہے۔ بس یہی مختصر تقریر ہے سبق کی، آؤ ترجمہ سن لو۔ یہ فصل ہے تو اپنے آپ کو اس گمان کرنے سے بچا کہ بے شک ہر ترتیب درست ہوتی ہے، علم صحیح کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ ہر ترتیب درست ہوتی ہے، علم صحیح کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور اگر معاملہ اس طرح ہوتا مَا وَقَعَ الْاخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُضُ بَيْنَ أَرْبَابِ النَّظْرِ، تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا، اس کے باوجود کہ بے شک تحقیق اختلاف واقع ہوا ہے۔ فمن قائل یقول العالم حادث ویستدل بقول العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، اور کہنے والوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ عالم حادث ہے، اور وہ اپنے قول العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث کے ساتھ دلیل پکڑتا ہے، اور گمان کرنے والوں میں سے کوئی گمان کرتا ہے کہ بے شک عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے، اور غیر مسبوق بالعدم ہے۔ غیر مسبوق بالعدم اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود کی طرف نہ آیا ہو، ابتدا سے ہو، غیر مسبوق بالعدم ہے، اور وہ اپنے قول العالم مستغن عن المؤثر وکل ما هذا شأنه فهو قدیم کے ساتھ دلیل پکڑتا ہے۔ ولا اظنک شاکا فی احد الفکرین صحیح والآخر فاسد غلط، اور میں تجھ کو دو فکروں میں سے کسی ایک میں شک کرنے والا گمان نہیں کرتا کہ پہلی صحیح اور دوسری فاسد ہے، غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، اور جب تحقیق عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہو چکی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ بے شک فطرت انسانیہ غلطی کے درستگی سے اور
چھلکے کے مغز سے جدا کرنے میں کافی نہیں ہے. فجاءت الحاجۃ بذلک الی قانون عاصم عن الخطأ فی الفکر. تو ایسے قانون تو اس جدا کرنے میں اور اسے جدا کرنے میں ایسے قانون کی طرف حاجت آئی جو قانون خطا فی الفکر سے بچانے والا ہے. یبین فیہ طرق اکتساب المجہولات من المعلومات. جس قانون میں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں. وہذا القانون هو المنطق والمیزان. اور یہ قانون منطق اور میزان ہے. منطق اور میزان.